اس ذات واحد کے لیے کہ جو رحمان ہے، رحیم ہے، رحمت للعالمین طرف ہے، وہ پروردگار جو ازل سے ہے اور ابد تک قائم و دائم رہے گا، اور وہ پروردگار جو ایسا لامحدود ہے کہ اب ان جیسی محدود شے میں نہیں سما سکتا. اور بعد حمد و ثناء پروردگار تمام تر درود و سلام آپ ہیں محمد و آل محمد کے لیے. عزیزان گرامی، ہماری مجالس کا عنوان اس سال ابو تراب یعنی مولا علی، مٹی کا باپ، اور کس طرح انہوں نے مٹی کو یعنی ہم سب جو انسان ہیں ان کو کس طرح سے جو ہے وہ فضیلتوں تک پہنچایا. بس عزیزان گرامی، آج 3 محرم کی تاریخ ہے اور آج آپ حضرت مسلم کے بچوں کا اور حضرت حر کا ذکر سن رہے ہیں. تو ان چند اشخاص کی بات آج ہم اس مجلس میں ذکر کریں گے کہ جن کا تعلق خاندان بنی ہاشم سے نہیں تھا، لیکن پھر بھی ان کی محنت اور کوشش اور اہل بیت کی مودت کی وجہ سے ان کو وہ مقام ملا کہ جو لوگ جس کی دعا کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ مقام مل جائے. بس عزیزان گرامی، اس میں بہت ساری مثالیں ہیں. دیکھیے کربلا کے میدان میں اب کل 2 محرم کی تاریخ تھی، ہم نے دیکھا کربلا کا میدان سج گیا. 2 محرم کو امام حسین کربلا پہنچ گئے اور کربلا کے میدان میں اب مختلف واقعات ہوتے جا رہے ہیں. اب یہ 2 محرم سے جس کربلا کی تیاری حضرت آدم سے شروع ہوئی تھی، درود پڑھیے محمد وعلی محمد. دیکھیے جس طرح بچوں سے زیادہ آسانی سے سمجھ میں آئے گا کہ جس طرح پورے سال امتحان کی تیاری ہوتی ہے اور پھر آخر میں جا کے امتحان دینا ہوتا ہے، فائنل ایگزام ہو رہے ہوتے ہیں، اسی طرح کربلا کی تیاری جو حضرت آدم سے چلتی ہوئی آ رہی تھی، اب وہ پرفارمنس کا وقت آ گیا. جتنا بھی تیاری کی تھی اس امتحان کی، اب اس کو عملی جامہ پہنانا تھا. رسول خدا سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کرنا تھا. کربلا کا میدان سج گیا اور پھر اس کے بعد اس میدان میں اگر ہم دیکھیں تو صرف وہ لوگ نہیں ہیں جو مدینے سے امام حسین کے ساتھ چلے تھے. اس کا مطلب کہ امام شخصیتوں میں انسانوں کے اندر تبدیلی لاتے جا رہے ہیں، ان کے ضمیر کو جگاتے جا رہے ہیں اور پھر ان کو اپنے ساتھ شامل کرتے جا رہے ہیں، جسے اللہ نے توفیق دی. لیکن اس توفیق کو حاصل کرنا انسان کی اپنی محنت ہے. میں نے اپنی پہلی مجلس میں یہ بات کہی تھی کہ دیکھیے تبرک فرش ازا سے سب کو ملتا ہے، لیکن ایک خاص تبرک یعنی ہم اپنی روحانیت، اپنی روحانی پاور جو حاصل کریں گے وہ ہمارا وہ تبرک ہوگا جو ہم اپنی محنت سے حاصل کریں گے، کہ ہم امام حسین پہ، ان کی قربانی پہ کتنا غور کرتے ہیں. کیونکہ ہم جتنا غور کریں گے، جتنا سیکھنے کی کوشش کریں گے، اتنا ہی ہمیں فضیلتیں ملیں گی. درود پڑھیے محمد وعلی محمد. تو عزیزان گرامی، اب دیکھیں کہ واقعات کیا ہو رہا ہے کربلا کے میدان میں. کربلا کے ہی واقعات میں سناتی ہوئی چلوں گی کہ جب حضرت حر کی شخصیت پہ ہم روشنی ڈالتے ہیں کہ حضرت حر کس طرح کی شخصیت کے مالک تھے. حر کا مطلب ہے آزاد. وہ ایک آزاد انسان تھے، یعنی نام سے آزاد تھے اس وقت، لیکن ان کی شخصیت میں جو خصوصیات تھی وہ یہ تھی کہ وہ حاکم کے سامنے، دیکھیے آخری وقت میں ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ حاکم کے سامنے انہوں نے اس پہ اکتفا نہیں کیا. جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو حکومت کے ہاتھوں مجبور ہیں، یہ ہمارے معاشرے میں ایک عام جملہ ہے جو ہر کوئی آج کل کہہ رہا ہے کہ ہم تو حکومت کے ہاتھوں مجبور ہیں، ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے. لیکن حضرت حر جس جگہ پہ تھے ایک کمانڈر تھے. حر کا دستہ آپ سنتے ہیں نا، یعنی کہ 1000 لوگ ان کے دستے میں شامل تھے. بہت ساری روایت میں 1000 ہے، کسی میں کچھ مختلف ہے. بہرحال اگر ہم 1000 ہی کنسیڈر کریں تو وہ 1000 لوگ ان کے پیچھے ہیں، حضرت حر کے پیچھے. تو وہ آرام سے کہہ سکتے تھے کہ میں تو حکومت کے ہاتھوں مجبور ہوں، میں تو حاکم کے ہاتھوں مجبور ہوں، یا اپنے سے بڑے عہدیدار کے ہاتھ مجبور ہوں. لیکن وہ ایک
ایسے شخص تھے کہ جو قوت فیصلہ رکھتے تھے، جنہیں پتا تھا کہ مجھے جو کرنا ہے وہ مجھے کرنا ہے، اس کا حساب کتاب ہمیں دینا ہے. یعنی ہمیں سب سے پہلے پروردگار عالم نے جو ہمیں سکھایا ہے کہ ہر انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار خود ہے. تو ہمیں سب سے پہلے اپنے شخصیت کے اندر یہ سوچنا ہے، ہمیں یہ سمجھنا ہے، یہ ریئلائز کرنا ہے اس حقیقت کو کہ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں اچھا یا برا، ہم سچ بولیں یا جھوٹ بولیں، ہم کوئی کام بہن کی خاطر، بھائی کی خاطر، بچوں کی خاطر، ماں باپ کی خاطر، دنیا میں کسی کی بھی خاطر ہم کوئی کام کر رہے ہیں، اس کے ذمہ دار ہم ہیں اور اللہ کے سامنے اس کا جواب دہ ہمیں ہونا ہے. حضرت عرفہ نے یہ بات سیکھی نا کہ انہیں پتا تھا کہ وہ جو کچھ بھی کریں گے کربلا کے میدان میں اس کے جواب دہ اللہ کے سامنے وہ خود ہوں گے. تو ہم دیکھیں کہ کیا ہم اپنی زندگی میں یہ کام کر رہے ہیں، کیا ہم اپنے آپ کو اس بات کا صرف اپنے عمل کا ذمہ دار سمجھتے ہیں. ہم اپنے آپ کو، ہماری زندگی میں بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں اور ہمارے معاشرے میں بہت سارے اشخاص ایسے ہیں جو اپنے ہی اعمال کے ذمہ دار نہیں ہوتے. یعنی آپ کسی سے پوچھیں کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، تو وہ کہے گا کہ اس نے فلانے نے کہا تھا اس لیے ہم نے یہ کام کر دیا، اس نے کہا تھا، بہن نے کہہ دیا تھا، وہ محلے والے نے کہہ دیا تھا، وہ کر دو وہ کر دو اس لیے ہم نے کر دیا. نہیں، کربلا کا میدان ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ جو عمل ہے اس کے ذمہ دار ہم خود ہوں گے. تو سب سے پہلے ہم امام حسین کی مجلس میں جو آ رہے ہیں وہ ہم صرف اسے مجلس ماتم کو ایک پریکٹس نہ بنائیں، ہم سوچیں کہ ہمیں صرف اپنے اعمال کے ذمہ دار ہم خود بن جائیں. اس کے بعد اور ذمہ داریاں بڑھتی ہیں کہ جی ہمارے معاشرے پہ کیا حقوق ہیں، ہم نے اولاد کی تربیت کیسی کی، سب کچھ کیا، لیکن پہلے ہم اپنے اعمال کے ذمہ دار تو بن جائیں. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ آگے صحیح اور غلط کے فیصلے پھر وہ کرتے چلے جا رہے ہیں. شروع میں حضرت عمر تک ان لوگوں کے کمانڈر بنے، جب انہیں کمانڈر بنا کے کوفہ سے بھیجا گیا کہ آپ نے جا کے راستے میں حسین ابن علی کو روکنا ہے، یہ ڈیوٹی تھی حضرت عمر کی. وہ کوفے سے نکلے، یہ ان کو دیا گیا تھا کام کہ آپ کو امام حسین کو کوفے نہیں پہنچنے دینا ہے، جہاں بھی ملے انہیں راستے میں روکیں، آپ جو بھی ان سے معاملات ہوتے ہیں. حضرت عمر چلے امام حسین کو روکنے، کدھر امام حسین جا رہے ہیں. اب دیکھیں ہمیں ان سارے واقعات سے کیا سیکھنا ہے. ہمارے پاس کوئی نعمت ہو، ہم چاہتے ہیں کہ کسی کو بھی دشمن سے تھوڑا ہم کرتے ہیں کہ نہیں ہمیں ایسے نہیں ہوگا، لیکن امام حسین کیا کر رہے ہیں، جا رہے ہیں ہمیشہ سے پانی کا چارج حضرت عباس کے پاس تھا. ایسا نہیں ہے کہ صرف کربلا کے میدان میں انہیں مشق دے کے بھیجا گیا کہ جاؤ عباس پانی لے آؤ، نہیں، پانی کی ڈیوٹی ہی حضرت عباس کی تھی. تو جب اس مقام سے پہلے جہاں ہول کا دستہ ملنا تھا، اس سے پہلے ایک مقام آیا جہاں سے پانی بھرا جا سکتا تھا. اچھا، طریقہ کار یہ تھا کہ یہ پتہ ہوتا تھا پہلے زمانے میں جو قافلے سفر کرتے تھے ان میں ایک دو ایسے لوگ رکھے جاتے تھے جو راستہ بتانے والے ہوں اور جنہیں اگلی منزلوں کا پتہ ہو، جو یہ بتا دیں کہ آپ کو اگلی منزل پہ یہاں پہ کھانا اور پانی مل جائے گا. تو جس منزل پہ رکے وہاں سے پانی بھرنا تھا. ان لوگوں نے کہا کہ آگے اور بھی جگہ، یعنی جتنا راستہ طے ہے کہ اگلی جگہ سے کھانا پانی مل جائے گا، صرف اتنا ہی سامان رکھا جاتا تھا. مثلاً آپ کراچی سے نکلے اور آپ کو جو ہے وہ لاہور جانا ہے، لیکن وہ قافلے جو گائیڈز ہوتے تھے وہ بتا دیتے تھے کہ آپ کو حیدرآباد میں کھانا اور پانی مل جائے گا، تو کراچی سے حیدرآباد تک کا آپ نے کھانا اور پانی رکھا ہے. اسی طرح پرانے زمانے میں یہ ساری باتیں میں تفصیل سے صرف بچوں کی خاطر بتاتی ہوں کہ بچوں کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے. تو ان لوگوں نے کہا کہ اتنا پانی رکھ لیجئے کہ یہ اگلی منزل تک کام آ جائے گا. لیکن جب اس منزل پہ پہنچے امام حسین نے کہا کہ عباس جتنا پانی بھر سکتے ہو اتنا پانی بھر لو، جتنا بھی ریزروائر ہیں، جتنے بھی تمہارے پاس مشکیں ہیں، جو بھی پانی کا انتظام اس زمانے میں ہوتا تھا، انہوں نے کہا نہیں صرف اگلی منزل تک کا نہیں، جتنا پانی بھر سکتے ہو اتنا بھر لو. حضرت عباس حیران ضرور ہیں لیکن امام کے حکم کے آگے سر تسلیم ہم ہیں. ہم آج کل دیکھتے ہیں، ہم جس کے بھی انڈر کام کر رہے ہوں یا ہمارے والدین ہی کیوں نہ ہوں، کوئی بھی ہو، جیسے ہی کوئی بات کہتا ہے ہم آگے سے، ایک عام معاشرے کا رواج ہے کہ کہنے لگتے ہیں کہ نہیں یوں کر لیتے ہیں، آگے سے اپنے مشورے دینے لگتے ہیں. حضرت عباس کو پتا تھا کہ مجھے امام کا ٹائم اس بات میں ضائع نہیں کرنا کہ میں انہیں مشورے دینا شروع ہو جاؤں. انہوں نے فوراً امام نے حکم دیا اور حضرت عباس نے پانی بھرنے کا انتظام کیا. پانی اچھی طرح امام حسین کے پاس ہر جگہ بھرا ہوا ہے، پانی کا ذخیرہ ہے. درود پڑھیے محمد والے.
सब इमाम आगे बढ़ते जा रहे हैं कि इमाम के लश्कर में अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होनी शुरू हुई। इमाम ने कहा क्या हुआ? इमाम जबकि सब कुछ जानते हैं, लेकिन ये सब हमें सिखाने के लिए, हमें बताने के लिए। देखिए करबला की मजलिस हमें सिर्फ मजलिस नहीं सुननी है, हमें अपने किरदार को देखते जाना है कि हम अपने अंदर कहाँ कहाँ बेहतरी ला सकते हैं। क्योंकि अगर ये अय्याम अज़ा गुजरने के बाद हम वही रहे जो अय्याम अज़ा शुरू होने से पहले थे, तो हमने इस मजलिस से कोई कुछ हासिल नहीं किया। हमें कुछ हासिल करना है मौला से ऐसा कि हम भी कम अज़ कम उन सफ़ों में आगे न सही जिसमें हज़रत अबू ज़र, हज़रत मीसा में तम्मार, जनाब फिज़ा, ये करबला के शहीद जिन सफ़ों में बहुत आगे होंगे, शायद उसके बहुत पीछे कहीं हम भी खड़े हों, अगर हमने कुछ एक ज़र्रे बराबर भी उनकी बात हासिल कर दी। तो अज़ीज़ाने गिरामी, लोगों ने अल्लाह अकबर के नारे लगाने शुरू किए। जब अल्लाह अकबर के नारे सुने तो इमाम ने पूछा कि क्या हुआ? कहा मौला नखलिस्तान नजर आ रहा है। मौला ने कहा जरा गौर से देखो। अब जब गौर से देखा तो वो हथियार थे, वो नेज़े थे, सब कुछ था कि जो हुर के लश्कर के थे। आप सोचें 1000 का लश्कर आ रहा है तो उन्हें सर ही सर नजर आ रहे, उन्हें लगा नखलिस्तान है, लेकिन वो एक फौज थी। अब वो फौज करीब आ गई, हजरत हुर रुके वहाँ, इमाम भी रुके। दो हजरत हुर का लश्कर बहुत प्यासा था, अभी तो सवाल जवाब करने का और रोकने का वक्त ही नहीं है ना। उनकी तो प्यास से इतनी बुरी हालत है लश्कर की कि इमाम ने देखा और रहमतुल्लिल आलमीन के फर्जंद का रहमो करम, रहमत जारी हो गई कि वो जो पिछली मंजिल पे पानी भरवाया था, अब आप बात समझ गए कि मौला ने क्यों पानी भरवाया है। मौला ने हुक्म दिया कि बशकों के मुंह खोल दो, इन सबको पानी पिलाओ, और ख़ास तौर पे हुक्म दिया कि इनके जानवरों को भी पानी पिलाओ, और जानवर जब तक पानी से 3 मरतबा मुंह ना हटा ले उस वक्त तक पानी जानवर के आगे से ना हटाना। देखिए हमने इससे क्या सीखा, इमाम की एक छोटी सी बात से कम अज़ कम मैंने सीखा, मुझे पता चला कि जानवर आहिस्ता आहिस्ता पानी पीता है, 3 मरतबा जब तक पी के सैराब ना हो जाए उस वक्त तक पानी जानवर के सामने से नहीं हटाना चाहिए। यानी इमाम ने रास्ते में हम सबको और कितने सारे लोगों को जो क़यामत तक आएंगे जानवर को पानी पिलाने का तरीका सिखा दिया। अब ये हम सबकी सलाहियत है कि हम इन छोटे छोटे अमल से क्या सीखते जाते हैं, क्योंकि बकरीद पे हर इंसान के घर में जानवर तकरीबन आता है, या जिस तरह से भी आप इर्द गिर्द जानवर देखते हैं, पानी जानवर को पिलाने का तरीका इमाम ने बता दिया। अब उसके बाद दिखा रहे हैं कि एक शख्स है जिससे कहता है, वो खुद बयान करता है, वो खुद इस बात का रावी है, हुर के लश्कर का एक शख्स, कि मैं इतना प्यासा था कि मुझसे पानी पिया ही नहीं जा रहा था। लोग पानी पिला रहे थे, पानी नहीं पिया जा रहा था, कि मैंने देखा एक खेमे के आगे एक शख्स, शफीक शख्स बैठा हुआ है, और वो उठ के आए, वो बुजुर्ग शख्सियत खुद उठकर आए और उन्होंने खुद मुझे पानी पिलाया और मुझसे कहा कि आराम आराम से पियो, ठहर ठहर के पियो। और जब उन्होंने मुझे पानी पिलाया तो उसके बाद मैं सैराब हो गया, और बहुत बाद में जाके मुझे पता चला कि ये हुसैन इब्ने अली है। यानी इमाम को पता है कि ये सब मारने के लिए आए हैं, ये सब कत्ल के दर पे हैं, लेकिन इमाम शफकत कर रहे हैं, क्योंकि इमाम जानते हैं कि जिसका ज़मीर जिंदा होगा वो देखेगा। इमाम को एहसान जताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद समझ जाएगा कि हमें इन्हें कत्ल करना है या नहीं करना। हुसैन इब्ने अली जो इतने रहीम व करीम हैं, उनके मुकाबले पे आना है या नहीं आना, या जो लालच में है वो अपने लालच को देख लेगा, यानी शख्सियत की पहचान हो रही है। अब इन सारे उसूलों से हम अपने आप को चेक करते हुए चलें, ये है मकसद इस फर्श अज़ा पे, क्योंकि हर इंसान हम में से अपने आप को सबसे बेहतर तरीके से जानता है कि वो अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहा है, क्या उसका किरदार मौला जैसा है कि वो हुक्म के ताबे है, और या उन लोगों जैसा है जो वो कूफे वाले इमाम को रोकने आएंगे। बहरहाल जब ये पानी वाला मामला हो गया, इतने में नमाज का वक्त आ गया। अब इमाम ने एक और काम क्या किया कि हुर को बुलाया, क्योंकि वो कमांडर है, वो जो कहेगा बाकी की फौज वही करेगी। हुर से पूछा कि हुर बताओ, नमाज का वक्त हो गया है, तुम अलग जमात लगाओगे या हमारी इक्तदा में नमाज पढ़ोगे? हुर ने कहा मौला जब आप जैसा इमाम है तो हम सब आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे। यानी एक मरतबा और उसे झंझोड़ा कि देखो तुम खुद मान रहे हो, और कूफे वालों का दोगलापन भी देखिए कि जो सब इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं वही बाद में जाके करबला के मैदान में उन्हें शहीद कर रहे हैं, यानी मार रहे हैं कि इनसे बेहतर उस वक्त अर्थ पे कोई न था, लेकिन फिर भी उनके कत्ल के दर पे हैं। लालच की वजह से किसी को कोई सी हुकूमत मिली हुई है, किसी को पैसा मिलना है, सब लोग इस सिलसिले में लगे हुए हैं। बहरहाल हुर ने इमाम हुसैन के पीछे नमाज पढ़ी।
اب جب چلنے کا وقت آیا امام سوار ہوئے، انہوں نے کہا مجھے حکم ہے آپ کو نہیں جانے دیں گے۔ امام نے کہا کہ دیکھو تم لوگوں نے خود ہمیں خط لکھ لکھ کے بلایا، ان کو یہ بات نہیں پتا تھی، وہ لا علم تھے۔ بعض روایت میں ملتا ہے ان کو نہیں معلوم تھا کہ خط لکھ کے کوفے والوں نے بلایا۔ امام نے خطوط منگوائے، خطوط دکھائے حضور کو، انہوں نے کہا میں اس بات سے لا علم ہوں، لیکن مجھے حکم یہ ہے کہ میں آپ کو کوفہ نہ جانے دوں۔ تو امام نے کہا کہ اچھا تم ہمیں کوفہ نہ جانے دو۔ امام دیکھیے حت الامکان چاہ رہے ہیں کہ جنگ نہ ہو، تو ہمیں اپنی زندگیوں میں اس وقت کیا سیکھنا ہے اس پوائنٹ پہ کہ ہم بھی چاہیں کہ ہماری زندگی میں چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی لڑائی ہو وہ نہ ہو، چاہے وہ کسی پڑوسی سے ہو، چاہے بہن بھائی سے ہو۔ آپ اپنے گرد دیکھیں، ارد گرد دیکھیں، آپ امام کیا سکھا رہے ہیں؟ اتنا ٹینشن کا ٹائم ہے کہ پیچھے سے خبر آ چکی ہے حضرت مسلم شہید ہو چکے ہیں۔ 9 ذی الحجہ کو حضرت مسلم کی شہادت ہو گئی تھی، راستے میں امام کو حضرت مسلم کی شہادت کی خبر مل چکی ہے۔ یزید جو ہے، آپ پورا ایک منظر نامہ دیکھیے کیا چل رہا ہے کہ حکومت وقت یزید امام کے قتل کے لیے خانہ کعبہ میں لوگوں کو حاجیوں کے بھیس میں بھیجا تھا، جس کی وجہ سے امام نے خانہ کعبہ کو چھوڑا، حج کو عمرے میں تبدیل کیا، وہاں سے نکلے۔ یعنی امام جان رہے ہیں کہ ہر طرف جان کے دشمن ہیں۔ اس ٹینشن والے ماحول میں بھی امام جنگ سے بچ رہے ہیں کہ انہیں جنگ نہیں کرنی، پوری دنیا کو بتا دیں۔ تو ہمیں بھی اپنی اپنی زندگیوں میں ہم دیکھیں کہ ہمیں کہاں کہاں جنگ سے بچنا ہے، کہاں کہاں جنگ ہو رہی ہے۔ چھوٹی چھوٹی جنگیں، لائٹ پہ جنگ ہے، پانی پہ جنگ ہے، بجلی پہ جنگ ہے، یہ جنگ ہی تو ہے۔ اور کیا ہے یہ سب کچھ کہ ہم حاصل کر لیں، کسی کو ملے نہ ملے۔ یہی چل رہا ہے نا آج کل معاشرے میں کہ سب اپنا اپنا دیکھ لو۔ نہیں، امام حسین نے سکھایا کہ پانی زیادہ بھرو، اپنا بھی دیکھو اور آگے جو ضرورت مند ہے ان کا بھی دیکھو۔ یہ سب ہمیں اپنی زندگی میں جہاں تک ممکن ہو، ایسا نہیں ہے کہ ہم سب پہلے دن ہی سب کچھ کر دیں گے، لیکن ہم بچپن سے یہ مجالس اعظہ سنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ہم ایک ایک نقطے پہ غور کریں، امام کیا کر رہے ہیں۔ اب ٹینشن کا وقت ہے، امام کہہ رہے ہیں اچھا صحیح ہے، تم مان رہے ہو کہ یہ خط تم نے نہیں لکھے، نہ تمہارے علم میں، ٹھیک ہے ہم کوفے بھی نہیں جاتے، تمہاری بات مان لیتے ہیں، یا تو ہم واپس مدینے چلے جاتے ہیں یا کسی اور جگہ چلے جاتے ہیں، لیکن جو ہے وہ ہم یہاں پہ اس طرح نہیں رک رہے، ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ اور امام گھوڑے پہ سوار ہو گئے، باقی تمام لوگ بھی سوار ہو گئے۔ اتنے میں اب ایک کمانڈر ہے، اسے ایک فوجی کی طرح دیکھیے کہ وہ اسے وہاں کوفے کا آرڈر ملا ہوا ہے کہ امام کو نہیں جانے دینا، اور امام کہہ رہے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں، سوار ہو گئے۔ امام کی ایک دہشت ہے، ایک ہیبت ہے کہ امام کے آگے وہ بول بھی نہیں پا رہا۔ پھر ایک مرتبہ اور جب بالکل ہی لاچار ہو گیا، پھر کیا کیا، گھوڑے کی لگام نہاتا ہے، امام کے گھوڑے کی لگام کو پکڑا اور کہا کہ میں آپ کو آگے نہیں جانے دوں گا۔ امام نے قیس کے عالم نے کہا کہ عرب میں ایک بہت سخت جملہ ہے کہ تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے۔ امام نے کہا تمہاری اتنی ضرورت، تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے۔ حر نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور حر نے کہا کہ میں تو آپ کی ماں کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔ ادھر حر کے ضمیر کو جھنجھوڑا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کتنے اچھے طریقے سے اگر آپ کو کسی کی بات بری بھی لگ رہی ہے تو اسے اس طرح سے جتانا ہے کہ اس کو پتہ بھی چل جائے اور کچھ غلط بھی نہ ہو۔ یعنی حر کو جناب سیدہ یاد دلا دی، اس نے فوراً ہاتھ پیچھے ہٹا لیا کہ میں آپ کی ماں کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ درود پڑھیے محمد۔ اب حر نے یہ طے کیا، دیکھیے یہ ہے پرسنالٹی کا اسٹرانگ ہونا، اپنے فیصلوں کا خود اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہونا۔ جو سب سے پہلا نقطہ میں نے آج کی مجلس میں کہا، وہ کہتا جی نہیں میں تو حکومت کے ہاتھوں مجبور ہوں، ابھی جنگ کروں گا میں۔ نہیں، حر نے یہ نہیں کہا، حر نے موقع محل دیکھا اور ایک فیصلہ کیا۔ ہر قوت فیصلہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے، یعنی اپنے اعمال کا ذمہ دار خود بننا ہے۔ دیکھیے جو پوائنٹس ہمیں اس پورے واقعے سے، ہو سکتا ہے آپ کے ذہنوں میں میرے علاوہ کچھ باتیں آ رہی ہیں، آپ ان سے بھی غور کریں، اور جو مجھے سمجھ آ رہی ہیں وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، ان پہ بھی غور کریں، کیونکہ کربلا تو اتنی وسیع ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ ہر سال ہمیں ایک نئی بات سمجھ میں آتی ہے، وقت اور حالات بدل جاتے ہیں نا، زمانہ ترقی کرتا جا رہا ہے،
لیکن ان ساری ترقیوں میں کربلا ہمیں اسی زمانے کے حساب سے سبق دے رہی ہے بس. تو اپنے اعمال کا ذمہ دار خود بنے حضرت ہود, اور ان کے اندر قوت فیصلہ کی. انہوں نے فیصلہ کیا ہے اسی وقت کہ امام جنگ سے بچ رہے ہیں, اور اسے بھی امام کے ساتھ جنگ نہیں کرنی تھی, وہ جنگ نہیں کرنا چاہتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ہم چلتے ہیں ساتھ ساتھ, جہاں کوئی مجھے حکم آ جائے گا وہاں سے, یا جیسے بھی طے ہوگا آگے چلتے ہیں, کیا معاملہ طے ہوتا ہے ابھی آگے کی طرف سفر کرنا شروع کرتے ہیں. بس کوفے نہیں جائیں گے اور یہاں بھی نہیں رک رہے, مدینے بھی واپس نہیں جا رہے. اب اس نے چلنا شروع کیا کہ جہاں وقت لے جائے یا جب تک کوئی دوسرا آرڈر آئے اس وقت تک ہم چلتے رہتے ہیں. پھر آپ سب نے کل کی مجالس سنی کہ 2 محرم کو امام کا رہبار رک گیا کربلا کے میدان پہ آ کے, اور امام نے 7 گھوڑوں کو تبدیل کیا, لیکن کوئی گھوڑا آگے نہیں بڑھا, اور پھر کربلا کے میدان میں خیمے لگا دیے گئے. اب ادھر حر جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ رسول خدا کون تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جناب سیدہ کون ہے, یہ گھرانہ کون ہے, وہ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. اور آخری وقت تک حر کو یہ لگ رہا ہے کہ جنگ نہیں ہوگی, کچھ اور ہوگا, جنگ نہیں ہوگی. حر لیکن دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. ترائی میں خیمے لگے, لیکن یزید کے فوجیوں نے ہٹوا دیے. اب امام کے خیمے الگ لگے ہوئے ہیں, اور یزیدیوں کے خیمے دریائے فرات کے پاس لگے ہوئے ہیں. وہ پانی سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. بہرحال وہ پانی جو حر کو پلایا ہے, حر کے دماغ میں ہے کہ امام نے پانی پلایا ہے, اور اب پانی کے پاس سارے یزیدی خیمے لگے ہوئے ہیں. اور یہ دیکھیں کہ یہاں چند اشخاص کا اور بھی ذکر کروں گی. ہدایت, کیونکہ ہم یہ سوچ کے جب تک ہماری زندگی ہے, جب تک ہماری سانس, اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے نا کہ آخری سانس میں بھی اگر توبہ کر لی اور ہماری طرف آ گئے تو ہم معاف کرنے والے ہیں. یعنی بزرگ سے بزرگ ترین شخصیت چاہے عمر جتنی بھی ہو, وہ اس وقت تک ریٹائر نہیں ہوگا اپنے عمل کے معاملے میں جب تک وہ مر نہیں جاتا. یعنی ہمارے عمل کا چاہے ہم 100 سال کے بھی ہو جائیں, لیکن ہمارے اندر بہتری کی گنجائش اور عمل کی گنجائش باقی ہے. ہمیں سیکھنا ہے کربلا سے, اور اپنی زندگی میں اس پہ عمل کرنا ہے جب تک ہم مر نہیں جاتے. مرنے کے بعد تو عمل کا دروازہ بند ہو جائے گا, ہم مجبور ہیں, لیکن اس وقت تک ہمیں سیکھنا ہے. ہم یہ تہیہ کر رہے ہیں اس فرش عزا پہ بیٹھ کے کہ ہمیں کربلا سے سیکھنا ہے. بس عزیزان گرامی, اب کربلا کے میدان کا ایک اور واقعہ آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں کس طرح سے لوگ امام کے پاس آ رہے ہیں. کہ کربلا کا میدان سجا ہوا ہے, ایک طرف یزید کے فوجی ہیں, ایک طرف امام حسین کے چند خیمے لگے ہوئے ہیں. کچھ افراد ہیں 100 یا اس سے کم, ظاہر ہے عورتیں اور بچے سب ملا کے, اور ابھی 72 پورے نہیں ہوئے ہیں. دیکھیے ابھی حر نہیں آئے امام کی طرف, ابھی اور بھی بہت سے لوگ ہیں. ابھی حبیب ابن مظاہر نہیں آئے. 2 محرم کو خط لکھا گیا جس میں خط میں امام حسین نے لکھا. آپ سب نے جناب حبیب ابن مظاہر کا سنا کہ امام نے خط لکھا. کیا اس خط کی آخری کے 2 جملے کیا ہیں کہ اے حبیب, عصر عاشور تک کربلا پہنچ جانا, ورنہ عصر قیامت ملاقات ہوگی. امام نے ٹائم مینشن کر دیا کہ تمہیں کس وقت تک آنا ہے. 2 محرم کو خط لکھا, تمہارے پاس 8 دن ہیں. 2 محرم سے عصر عاشور تک آپ حساب لگائیں, 8 دن ہیں. عصر عاشور تک 8 دن میں پہنچ جانا, ورنہ پھر قیامت میں ملاقات ہوگی. یعنی کہ کوشش کرنے کے لیے ہمارے پاس بھی تو مرنے تک کا وقت ہے. ہم کیوں نہیں حبیب ابن مظاہر کی طرح کوشش کر سکتے. امام کوشش ہی تو کرنے کو کہہ رہے ہیں نا. کتنے لوگوں نے کوشش کی, اور کربلا کی راہ میں کسی نے آپ نے تمام ذکر سنے. جناب مسلم بن عقیل کو جنہوں نے پناہ دی وہ شہید ہوئے, جناب حانی ابن عروہ شہید ہوئے. یہ سب کربلا کے ہی تو شہید کہلا رہے ہیں. جو امام کی راہ میں کوشش کرتے کرتے جو ہے وہ اس دنیا سے چلے گئے, وہ سب امام کے ہی تو ساتھی کہلا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کاش ہم کربلا میں ہوتے, ہم اپنے عمل کو آج ایسا بنانے کی کوشش کریں جیسے کربلا والوں. ہو سکتا ہے کہ امام کے ناصروں میں ہم آج اتنی کوشش کریں کہ اگر ہم ان کو اب تک زندہ نہ ہو تب بھی اللہ ہمیں ان میں شمار کر لے. امام کے ساتھیوں میں کوشش, ہمارے پاس ٹائم ہے. جیسے امام نے ٹائم دیا کہ عصر عاشور تک پہنچ جانا, ورنہ عصر قیامت ملاقات ہوگی. ہمارے پاس بھی جناب حبیب ابن مظاہر کی طرح ابھی وقت ہے, کوشش کرنی ہے, اپنے ضمیروں کو جگانا ہے, اپنی شخصیات کو مضبوط بنانا ہے. بس عزیزان گرامی, آپ دیکھیں وہاں سے کیا ہو رہا ہے. کچھ لوگ وہی پہلے زمانے میں قافلے سفر کرتے تھے, جانوروں پہ لوگ گھوڑوں پہ اونٹوں پہ سفر کرتے تھے. اب کربلا کے میدان سے ایک بارات گزر رہی ہے, دلہن کو لے کے رخصتی کا سفر ہے.
کون ہے وہ؟ آپ سب نے ذکر سنا ہوگا، جناب وہب کلبی. یہ وہ شخصیات ہیں جن کے اہل بیت کے گھرانے سے تعلق نہیں ہے، اور سنا ہوا ہے لیکن دور دور تک ان کے ساتھ بھی نہیں رہ رہے، ان کے مطلب اس طرح کا تعلق نہیں ہے. جناب فضہ کو کہہ رہے آپ تو ان کے ساتھ رہے، اتنا وقت گزارا. حضرت میثا میں تمار، حضرت ابو ذر غفاری، یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اتنا وقت بھی نہیں گزارا. تو ہم ان کی شخصیات کو دیکھیں، وہ تو سب ابو تراب کی اولاد ہے نا، ابو تراب کا خاندان ہے. ہر ذرے کو آفتاب بنانے کا فن جانتے ہیں، لیکن اس ذرے کو آمادہ ہونا پڑے گا کہ ہمیں اتنا روشن ہونا ہے. اگر ہم چاہیں گے کہ ہم ان سے حاصل کریں تو ان سے حاصل کریں گے، اگر ہم خود محنت نہیں کریں گے تو کچھ حاصل نہیں کر سکتے. بس وہ وہاں پہ کل بھی گزر رہا ہے دولہا. اب بارات نے دیکھا کہ کیا دیکھا کہ ایک طرف لاکھوں کا، ہزاروں کا مجمع ہے، یزید کی فوج ہزاروں میں تھی، بعض روایت میں لاکھوں میں، بہرحال بہت سارے لوگ ہیں. دوسری طرف امام کے چند خیمے ہیں. پوچھا انہی لوگوں سے، ظاہر ہے وہی فوجی آگے تھے، ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. کہا 2 شہزادوں کی جنگ ہے. ایک شہزادہ کون ہے؟ یزید ابن معاویہ، شام کا بادشاہ ہے، اتنی دنیا پہ حکومت کرتا ہے، حجاز سے لے کے، یعنی کتنی بڑی حکومت کی. آپ یہ امیجن کریں، مکہ، مدینہ، شام، یمن اور جناب آپ کا ایران، وہ ایران نہیں سوری عراق، یہ سب جگہوں پہ حکومت ہے نا. کربلا بھی اس کی حکومت ہے، کوفہ، نجف، شام، مکہ، مدینہ، اتنی بڑی حکومت ہے اس کی. تو اس نے کہا کہ یہ 2 شہزادوں کی جنگ ہے. ایک شہزادہ کون ہے؟ یزید ابن معاویہ، شام میں تخت سلطنت ہے. دوسرا کون ہے؟ حسین ابن علی. حسین ابن علی کون؟ رسول اللہ کی بیٹی کے بیٹے. اچھا، تو یہ دوسرے لوگ کون ہیں؟ مسلمان. حسین ابن علی کون ہے؟ مسلمانوں کے رسول کے نواسے. پریشان، وہ تو غیر مذہب تھے، وہ پریشان ہو گئے ہیں. اپنی ہی امت، اپنی ہی نبی کے نواسے کے خلاف جنگ، اور یہ اتنے کم لوگ اور یہ اتنا بڑا لشکر. اب سوال ابھرنے شروع ہوئے. بس ہمیں کس بات پہ آمادہ کرنا ہے اپنے آپ کو؟ سوال کرنے کا. ہمیں سوال کرنا سیکھنا ہے. ایک تو سوال ہمارے دماغوں میں آنے ضروری ہے، اور پھر ہمیں ان کو پوچھنا ہے. کیا کریں گے ہم سوال کر لیں گے تو؟ کسی سے کچھ پوچھ لیں گے تو کیا ہوگا؟ زیادہ یا تو وہ جواب دے دے گا یا وہ جواب نہیں دے گا. ہم تو سوال کریں، ہم تو اپنے اندر ہمت پیدا کریں. ان وہب نے اپنے اندر، وہب کلبی نے ہمت پیدا کی. ہمارے اندر بہت سارے لوگوں کے اندر سوال ہی کرنے کی ہمت نہیں ہوتی کہ ہم جو ریلیونٹ بندہ ہے جس سے سوال پوچھنا ہے اس سے سوال ہی نہیں کرتے، ادھر 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 لوگوں سے پوچھتے رہتے ہیں. نہیں، کربلا کے میدان میں ہمیں کیا سبق مل رہا ہے کہ جو جس سے تعلق ہے اس سے ہی سوال کرو، جس بات کا جس سے تعلق ہے اس سے ڈائریکٹ سوال کرو. کیا کیا حضرت وہب نے؟ ادھر کی کہانی سنی، اس کے بعد امام حسین کے پاس پہنچ گئے، امام حسین سے ملے. سب سے پہلے تو امام حسین کی شخصیت سے متاثر ہو گئے کہ یہ امام حسین ہے، رسول اللہ کے فرزند ہیں، نواسے ہیں. بس ملے، امام نے بتایا کہ یہ سب ہو رہا ہے، دین خدا کی بقا کے لیے ہم یہاں ہیں اور ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، پھر بھی اگر ہم پہ جنگ مسلط کی تو ہمیں بادل نامات کا جنگ کرنی ہی پڑے گی. اب وہاں جو ہے وہ کنونس ہو گئے. سب سے پہلے تو یہ کہا کہ مجھے کلمہ پڑھنا ہے، آپ مجھے مسلمان کر لیجیے. اور پھر اس کے بعد اپنی زوجہ اور اپنی والدہ کو، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہی سب سے زیادہ قریبی رشتے تھے، انہوں نے کہا کہ میں اب یہ تمام جو باراتی آئے ہیں ساتھ، انہیں میں واپس بھیج رہا ہوں اور آپ لوگ بھی بحفاظت واپس چلی جائیے. اب مجھے حسین ابن علی کے ساتھ اس جنگ میں شامل ہونا ہے اور مجھے مرنا ہے. ضرور پڑھیے. یہاں سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے؟ شادی کے ٹائم پہ دولہا کہہ دے کہ میں تو جی مرنے جا رہا ہوں، آپ لوگ واپس چلے جائیں. کتنی ٹینشن ہوتی ہے، کتنا پریشر ہوتا ہے کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں دولہا بھی اور دولہا کے گھر والے بھی. اور یہ کیسا دولہا ہے؟ کیا مطلب؟ تو اس کے اندر ڈیسیژن میکنگ پاور ہے، اس کے اندر قوت فیصلہ ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے. اسے پتا ہے کہ مجھے قیامت کے دن اپنے اعمال کا ذمہ دار میں خود ہوں اور مجھے اپنا حساب کتاب خود دینا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے اب ان کے ساتھ ہی رہنا ہے، ان کے ساتھ ہی شہید، کیونکہ اس وقت سب کو پتہ چل چکا تھا کہ اب انہیں شہید ہی ہونا ہے امام حسین کو. اب وہ یزید نہیں چھوڑے گا.
جتنے لوگ امام کے ساتھ آئیں گے ان سب کو بھی مرنا ہے. تو انہوں نے فیصلہ کر لیا اپنی ماں سے اور بیگم سے کہا کہ آپ لوگ بھی چلے جائیے, لیکن آپ ان کی دیکھیے فیملی سپورٹ. اب ہم یہاں سے کیا سیکھیں گے؟ ہمیں سیکھنا ہے, ہم اس فرش اعضا پہ بیٹھے سیکھنے کے لیے. اگر اس فرش اعضا سے ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آئی تو ہم نے اس کا امام حسین سے کچھ لیا ہی نہیں. بس اب کیا آیا؟ فیملی سپورٹ. ماں نے کہا بیٹا تم امام حسین پہ جان دو, میں تمہارے ساتھ ہوں, میں بھی تمہارے ساتھ ہی رکوں گی. ادھر بیگم نے کہا کہ صحیح ہے آپ یہاں رکیں, میں بھی آپ کے ساتھ ہی رکوں گی, میں بھی آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گی. ماں اور بیگم بھی ساتھ رک گئے اور فیملی کی طرف سے ریلیکس ہو گئے, وہ امام حسین کے ساتھ آ گئے. اب کربلا آگے بڑھتی جا رہی ہے. حضرت حبیب ابن مظاہر بھی آ گئے, باب کلبی بھی آ گئے, اور اب 9 محرم آ گئے. اب وہ دیکھیں کس طرح امام بدل رہے ہیں نا لوگوں کو, لیکن کن لوگوں کو بدل رہے ہیں؟ جو اپنے اندر مضبوط شخصیت کے مالک ہیں, جو سوال کرنا جانتے ہیں, جو سمجھ سکتے ہیں چیزوں کو. ہمیں یہ تمام خصوصیات ہمیں کسی موٹیویشنل اسپیکر کی یا اس طرح کے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. جیسا آج کل کے معاشرے میں یہ بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ایک چیز رائج ہو رہی ہے چند سالوں سے. یہ کربلا ہمارے لیے سب سے بڑی موٹیویشن ہے. اگر ہم سب نے تو عمل کر کے دکھا رہے ہیں. جو آج کل الفاظ رائج ہیں میں وہ بولنے کی کوشش اس لیے کرتی ہوں تاکہ بچے جو ہیں نا وہ سمجھ جائیں کہ وہ خود کام کر کے لوگ دکھا رہے ہوتے ہیں نا, کہ دیکھو ہم ایسے کام کر رہے ہیں تم ایسے کام کرو. تو کربلا کے میدان میں مولا نے دکھایا کہ دیکھو ایسے کام ہو رہا ہے تم ایسے کام کرو. وہ سب اپنے عمل کے ذمہ دار تھے, ان سب کے اندر قوت فیصلہ تھی. اب وہ آگے فیملی سپورٹ تھی. ہم صرف سپورٹ حاصل کرنے والے نہ بنے تھے, ہمیں فیملی سپورٹ کریں, ہم اپنے گھر کے دوسرے افراد کو سپورٹ دینے کی بھی کوشش کریں. جس طرح ماں اور بیگم نے سپورٹ کی ایسے سپورٹ دینے کی بھی کوشش کریں, اور جب ہمیں ضرورت ہو تو دوسرے افراد ہمیں دیں. بس عزیزان گرامی اب 9 محرم آ گئی. 9 محرم کو یزید کا حکم آ گیا کہ جنگ کر لو. اب جنگ کا حکم جب آیا ادھر سے 2 فوجی گئے. آپ سب نے یہ واقعہ سنا ہے. ادھر امام جو ہے کرسی پہ بیٹھے ہیں, حضرت عباس کو بھیجا. حضرت عباس نے واپس آ کے کہا مولا یہ جنگ کرنا چاہتے ہیں. مولا نے کہا 1 شب کی مہلت چاہیے, 1 شب کی مہلت چاہیے. اور ادھر حضرت عباس کی ہیبت کتنی ہے کہ وہ لوگ جنگ کرنے آئے ہیں, یہ کہنے کہ ہم جنگ شروع کر رہے ہیں. اور حضرت عباس نے کہا یہیں رکے رہنا, میں ابھی امام سے پوچھ کے آ رہا ہوں. اور ان کے اندر اتنی قوت نہیں تھی کہ وہ لوگ ایک قدم بھی آگے بڑھا دیں, وہ وہیں رکے رہے. اتنی ہیبت اور جلال ہے امام حسین کا اس میدان کربلا میں. بس امام نے کہا ہمیں 1 دن کی مہلت چاہیے. 1 دن کی مہلت کسی طرح مل گئی. اور آپ سب جانتے ہیں کہ کس طرح وہ رات گزری. یہ کہتے ہیں کہ امام کے خیموں سے ایسی آواز آ رہی تھی کہ جیسے چھتے کے پاس سے شہد کے مکھیوں کے دنگنانے کی آواز آ رہی ہے. 1 شب کی مہلت امام نے کیوں لی؟ یہ غور طلب بات ہے. سب اپنی اپنی طرف غور کریں, اپنی اپنی جگہ غور کریں کہ کس کے لیے لی امام نے یہ بات. عبادت الہی کے لیے لی, ان کو بلانے کے لیے لی, ہماری ہدایت کے لیے لی, کس لیے لی امام نے یہ بات؟ 1 شب کی مہلت لے لی امام نے. اب وہ شب گزر رہی ہے. امام نے صرف ایک بر کو پانی نہیں پلایا تھا, ان کے پورے دستے کو پانی پلایا. اور وہ دستہ دیکھ رہا ہے کہ خیمہ حسین سے التش کی صدائیں بلند ہو گئی. اب وہ عمر پسر سعد کے پاس جا کے کہہ رہے ہیں, عمر سعد جو ہے وہ ٹوٹل فوج کا کمانڈر عمر سعد ہے اس میدان کربلا میں. یعنی ہر دستے کا کمانڈر الگ ہے اور پوری فوج کا کمانڈر ایک عمر سعد ہے. اب اس سے جا کے پوچھ رہے ہیں کہ کیا واقعی جنگ ہوگی. یعنی حضرت ان کو اگر آپ دیکھیں تاریخ میں جو حضرت ان کے سوال ملتے ہیں تو انہیں اس وقت تک بھی یقین نہیں تھا کہ یزید واقعی امام حسین کے قتل پہ آمادہ ہے. وہ جا کے پوچھ رہے ہیں کہ واقعی جنگ ہوگی. عمر سعد نے کہا کہ ہاں واقعی جنگ ہوگی, جنگ تو ضرور ہوگی. کیا حسین ابن علی کو قتل کر دیں گے؟ پریشان ہے لوگ. ہاں یہ تو حکم آ گیا حکومت کا, جیسے ہمارے یہاں سب حکومت کا تو مجبور ہوتے ہیں. وہ ہمارے ساتھ بھی یہی کہہ رہے تھے ہاں حکم تو آ گیا حاکم کا, جنگ تو ہوگی, قتل تو ہوں گے. وہ کہہ رہے ہیں کوئی اور راستہ نہیں نکل سکتا. دیکھو حسین جنگ نہیں کرنا چاہتے,
پہلے اپنی طرف سے وہ بھی حجت تمام کر رہے ہیں، اپنے سارے جو خیالات ہیں، جو سارے آپشنز ہیں وہ کلیئر کر رہے ہیں نا حضرت حور، سارے آپشنز کلیئر کر رہے ہیں کہ کیا کیا ہو سکتا ہے اور کیا کیا نہیں. وہ سوال ہمیں بھی پتہ لگ رہے ہیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے. اس نے پوچھا کہ اچھا امام تو ہونی ہے، جنگ تو ہونی ہے. کہا کہ یہ تو حسین ابن علی تو کہہ رہے ہیں کہ میں کوفے نہیں جاتا، یا تو میں مدینے واپس چلا جاتا ہوں یا کہیں اور چلا جاتا ہوں. ایسا کہتا ہے یہ چھوڑ دیتے ہیں، جانے دیتے ہیں، کوفے نہیں جانا نا صرف کہ حاکم کی حکومت کو پریشانی نہ ہو، انہیں کہیں اور بھیج دیتے ہیں یہاں سے. عمر سعد نے کہا نہیں میں ایسا کوئی حکم نہیں دے سکتا، میں تو حکومت کے ہاتھوں مجبور ہوں، میں تو حاکم کے ہاتھوں مجبور ہوں. اب حضرت حر نے اپنے اندر ڈھونڈا مضبوط شخصیت. پتہ ہے کہ قیامت کے دن ہمیں اپنا منہ دکھانا ہے، ہر شخص کو ہمیں اپنے اعمال کا ذمہ دار خود ہے، ہمیں خود فیس کرنا ہے ہم جو بھی کریں گے. حضرت حر نے سوچا کہ مجھے کس طرف جانا ہے، کیا اس میں حصہ لینا ہے. اب وہ ٹہل رہے ہیں اپنے خیمے کے اندر، 9 محرم کی رات ہے، حر پریشان ہے. اور ان کے ایک ساتھی نے کہا کہ حر تمہیں اتنے اضطراب میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی مجھ سے پوچھتا کہ عرب کا سب سے بہادر شخص کون ہے تو میں کہتا کہ حر ہے، لیکن تم اتنے پریشان ہو. انہوں نے اس کو ادھر ادھر بھیج دیا، ٹلا دیا. خیمے میں گئے، بھائی آیا. دوبارہ سے فیملی سپورٹ کتنی ضروری ہے، ہمیں خود بھی چاہیے اور ہمیں خود بھی اپنے گھر والوں کو جو بھی رشتہ ہو اسے سپورٹ. کیا حر کے بھائی نے آ کے پوچھا حر کیا سوچ رہے ہو. انہوں نے کہا کہ اپنے آپ کو جنت اور دوزخ کے بیچ میں، پہلے تو لے کے گئے خیمے کے پیچھے اور کہا کچھ آوازیں آ رہی ہیں. کہا ہاں خیمہ حسین سے بچوں کے التش التش کی آوازیں آ رہی ہیں. کہا پھر کیا سوچا. حر نے کہا کہ میں اپنے آپ کو جنت اور دوزخ کے بیچ میں دیکھ رہا ہوں. یعنی حر کو جنت نظر آ گئی اتنے سوال پوچھ کے. اس کا مطلب کہ اگر ہمیں بھی کوئی بات کلیئر نہیں ہو رہی ہو تو ہمیں بھی جو متعلقہ افراد ہیں، چاہے وہ اچھے ہیں چاہے وہ برے ہیں، عمر سعد سے بھی حر نے سوال کیے نا جا کے، تاکہ وہ ساری باتیں جو ان کے دماغ میں سوال ہیں وہ کلیئر ہو جائیں. تو چاہے انسان اچھا ہو یا برا ہو، اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ ڈائریکٹ جا کے اس سے پوچھ لیں تاکہ آپ کو صحیح اور صاف بات پتہ چلے. بس حر نے کہا کہ میں اپنے آپ کو جنت اور دوزخ کے بیچ میں دیکھا ہوں. بھائی سمجھ گیا، بھائی بھی تو انہی کا ساتھ ہے نا، وہی تربیت ہے، وہی ماحول ہے، وہی سب کچھ ہے. اس نے بھی وہی پانی پیا ہوا ہے، اس کے جانوروں نے بھی پیا ہوا ہے. کہا حر کیا سوچتے ہو. اس نے کہا سوچ رہا ہوں دوزخ کو چھوڑ کے جنت کی طرف چلا جاؤں. بھائی نے کہا ٹھیک ہے میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا. اتنے میں بیٹا آ گیا. بیٹے نے دیکھا کہ بابا اور چچا کوئی بات کر رہے ہیں، اسے بھی ڈسکشن میں شامل کر لیا. یعنی ہمیں چاہیے کہ ہمارے جو بچے ہیں ہم انہیں بھی اپنی ڈسکشن میں شامل کریں، انہیں بچہ سمجھ کے ادھر ادھر نہ کریں. بیٹے کو بھی شامل کر دیا. کہا کیا ہوا. کہا دیکھو وہ جوانان جنت کے سردار ہیں، یہ اس میدان جنگ میں سب کو پتا تھا. کربلا کی جنگ میں یزید کی طرف سے جتنے لوگ آئے تھے ان سب کو پتا تھا کہ جنت کے سردار کے مقابلے میں جا رہے ہیں ہم. اور حافظ قرآن تھے بہت سے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جنت اور دوزخ کے بیچ میں ہمیں بتاؤ کیا کریں. دوزخ کو چھوڑ کے جنت میں جانا چاہتے ہیں. بیٹا بھی تیار ہو گیا. اب غلام کو بلایا. ظاہر ہے غلام کی ذمہ داری، نوکر کی ذمہ داری اپنے اوپر ہوتی ہے انسان کے. غلام کو بلایا، کہا دیکھو ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ہم دوزخ سے نکل کے جنت میں جا رہے ہیں، اب ہم امام حسین کی طرف جا رہے ہیں. تم پہ کوئی زور زبردستی نہیں ہے، تم اس طرف رہنا چاہتے ہو تم اس طرف رہو. حر نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا کہ تمہیں جو کرنا ہے اب تم کرو، ہم 3 اشخاص وہاں جا رہے ہیں. غلام نے رونا شروع کر دیا. کہا آقا جب تک دوزخ میں تھے تب تک ساتھ رکھا ہوا تھا، اور اب جنت کی طرف جا رہے ہیں تو مجھے اکیلا چھوڑ کے جا رہے ہیں. میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا. اب کربلا میں 72 پورے ہو رہے ہیں، یعنی جو مدینے سے نکلے تھے وہ 72 نہیں تھے. 2 محرم کو بھی 72 پورے نہیں تھے. صبح عاشورہ اب حر جب جا رہے ہیں، اب 72 کی گنتی پوری ہونے کی طرف جا رہی ہے. حر نکلے اس لشکر میں سے اور یزید کے لشکر میں سے حسین کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے. اور دیکھیے لطف و کرم، کربلا کے میدان کا سب سے پہلا سبق امام حسین نے ہمیں کیا دیا کہ جب کوئی نادم ہو کے واپس آ جائے، نادم ہو کے تمہارے پاس آ جائے تو اسے معاف کر دو.
ہم کربلا کا پہلا سبق اپنی زندگی میں کہاں کہاں اپلائی کر رہے ہیں، کہاں کہاں کر رہے ہیں. کوئی معافی مانگ رہا ہے تو اسے معاف کر رہے ہیں. حور نے تو معافی مانگنے تک کی نوبت ہی نہیں آنے دی امام نے. حور نے کہا کہ مجھے مثل قیدی باندھ دو. بیٹے نے اور بھائی نے باندھ دیا. اب آگے بڑھتے جا رہے ہیں، وہ رو رہے ہیں، وہ کانپ رہے ہیں، لرز رہے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ میں لے کر آیا ہوں. پشیمانی ہے نا. حور کی طرف کیا ہے؟ اپنی غلطیوں کو ریئلائز کرنا. ہم کبھی بیٹھ کے سوچتے ہیں ہم نے کتنی غلطیاں کی ہیں. انسان غلطی کا پتلا ہے. ہم اپنے اوپر غور کریں، ہم کتنی غلطیاں کرتے ہیں. دوسروں کی غلطیاں تو بہت آسانی سے نظر آ جاتی ہیں، اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی. اور ہمیں اور سکھا رہے ہیں کہ اپنی غلطیوں پہ غور کرو، اور اسے سکھا رہے ہیں کہ جسے غلطی کا پتہ چل رہا ہے اسے معاف کرو. ہمیں دونوں طرف سے سیکھنا ہے کہ کیا ہے. بس عزیزان گرامی، آپ کی سہمتوں کو تمام ترتیب کروں گی کہ حور آگے بڑھ رہے ہیں. ادھر امام حسین نے جناب عباس سے حضرت علی اکبر سے کہا جاؤ ہمارا مہمان آ رہا ہے، اس کی پیشوائی کرو. ادھر حور آگے بڑھے، ادھر حضرت عباس حضرت علی اکبر آگے بڑھے، ادھر سے امام حسین آگے بڑھے. حور کو اپنے سینے سے لگایا، کہا حور میں نے تمہیں معاف کیا، میرے خدا نے تمہیں معاف کیا. حور تم دنیا میں بھی حور ہو، تم آخرت میں بھی حور ہو. یعنی تم دنیا میں بھی آزاد ہو، آخرت میں بھی آزاد ہو. بس حور نے کہا مولا میں آپ کو یہاں لایا، میں بہت پشیمان ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی طرف سے جنگ لڑوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے میرا بیٹا جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے بعد جو بھی سوچا ہو انہوں نے، پہلے بیٹے کی اجازت لی پھر اپنی اجازت لی. بیٹا جنگ کرنے گیا. حور کا بیٹا جنگ کرتا جا رہا ہے، تمام لوگوں کو جانتا ہے، بہادر ہے، بہادر قبیلے کا سردار ہے. بس حور کا بیٹا آگے بڑھتا جا رہا ہے. ایک وقت وہ آیا کہ حور کا بیٹا زین سے زمین پر آ گیا اور آواز دی، آخری سلام کیا. بس ایک مرتبہ حور نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور میدان کربلا میں پہنچے. لیکن میدان میں جب پہنچے تو حور نے کیا منظر دیکھا کہ حسین ابن علی حور کے بیٹے کی لاش کو اپنے زانوں پہ لیے ہوئے بیٹھے ہیں اور حور کا بیٹا آخری سانسیں لے رہا ہے. ایک مرتبہ حور نے مولا کو دیکھا، کہا آقا آپ یہاں کیسے؟ مولا میں اپنے بچے کی میت خود اٹھا لوں گا، آپ کیوں زحمت کر رہے ہیں؟ ایک مرتبہ امام نے حور کو دور کیا، کہا اے حور جوان بیٹے کا لاشا ضعیف باپ نہیں اٹھایا کرتے. میں کہوں گی مولا عصر عاشور سے کچھ پہلے یہ منظر دیکھا اس دنیا نے کہ 18 برس کے کڑیل جوان کا لاشا ہے، ایک بوڑھا باپ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے اور آواز دے رہا ہے اے بنی ہاشم کے بچوں، بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھتا.